कीजिया जैक्सन जो कि यूथ के एक ऐसे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ बस ऐसे ही है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि पाकिस्तान में तरक्की के कोई मौके नहीं है, नौजवानों को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और बहुत हद तक नौजवान अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वो ये समझती हैं कि शायद हमारे जो एंसेस्टर्स थे या जो हमसे पहले थे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिनका खमियाजा आज के नौजवान भुगत रहे हैं। तो कीजिया जैक्सन, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। और इसके साथ ही जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बहुत ही होनहार तालिबा जिनका नाम है अदीला जफर। बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियोज में आने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। और उसके साथ जनाब हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मुतहरिक कारकुन जो कि गैर सरकारी तंजीमों के साथ मुंसलिक हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूंगा। आबिदा जफर, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया जासीम एंड सादिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो दोस्तों बात करेंगे उम्मीद पर। मायूसी से रहेंगे दूर, और मायूस क्यों कर हो। आजकल के नौजवानों का बहुत बड़ा मसला ये है कि वो मायूस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, उन्हें आगे कुछ नजर नहीं आता, मंजिल है जो दिखाई नहीं देती। क्या ख्याल है जासन? बिल्कुल दुरुस्त आदिया। और ताज्जुब की बात यह है कि खुद को आजमाने से पहले ही हमें नाकामी का यकीन होता है, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई क्यों। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अगर हमने कोई कोशिश भी की तो वो रायगां जाएगी। एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना सादिया। बिल्कुल नहीं, हमें हर आने वाली मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। इनफैक्ट होना तो ऐसे चाहिए कि हमें हर आने वाली मुश्किल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली, यही तो मैंने कहा। अच्छा, हम तो इस कौम के फर्द हैं जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल सही। और हमारे नौजवानों के लिए इकबाल ने क्या जबरदस्त दुआ की कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जमाने के अंदाज बदले गए, नए रंग साज बदले गए। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ हमारे पास चलता है ये ट्रैक। जी, तो कीजिया जैक्सन, आप क्या समझती हैं, क्या आज के नौजवान जमाने के अंदाज बदल सकते हैं? देखिए जी, सीधी बात है, जमाने के अंदाज बदलना नौजवानों का काम नहीं है। जिनको ये ड्यूटी सौंपी गई है ये उनका काम है। अच्छा, सही। तो क्या आप ये समझ रही हैं कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है। अगर हमारे बड़े वो काम नहीं कर सकते तो उन्हें ड्यूटीज दी ही क्यों गई है? उसके साथ साथ आई थिंक मैं चाहूंगा अदीला जफर भी कुछ इस पे कमेंट करें। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं किजिया से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अगर हमारे सिर्फ बड़ों ने ही करना था तो हमारी इतनी पढ़ाइयों का और हमारी इतनी सलाहियतों का क्या फायदा। आज का नौजवान बहुत बासलाहियत है, मेरे ख्याल से सिर्फ नौजवान ही लेके चल सकते हैं इस मुल्क को। अदरवाइज तो इस मुल्क में अगर हम नौजवानों को निकाल दें, हमारी नौजवान नस्ल इतनी पढ़ी लिखी है, हमारी गवर्नमेंट हम पे इतना पैसा लगा रही है, तो क्या वो हमारी सलाहियतें सिर्फ बेचने के लिए तो नहीं है? क्या बात किया आपने? सही। यहाँ पर मैं आबिदा जफर को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। आबिदा, क्या आपके ख्याल में बहुत पढ़ा लिखा नौजवान ही सिर्फ इस मुल्क की जो तकदीर है उसको संवार सकता है? नहीं सादिया, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ही मुल्क की तकदीर को संवार सकता है। हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है। देखिए, जैसे अल्फा करीम इसी मुल्क से निकली, इसने बहुत हाई लेवल पे अपने मुल्क को ले गई, कोई शक नहीं। इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें, एसामुल हक को अगर आप देखें तो उसने स्पोर्ट्स में अपने मुल्क का नाम बहुत रोशन किया। नसीम हनीफ की एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हम ये बात नहीं कर सकते कि डिग्रीज लेने के बाद ही आप अपने मुल्क की तरक्की के काबिल हो सकते हैं। सही। उसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को ये बताता चलूं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इसी टॉपिक पे हमें अपनी आरा से बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। हमारा नंबर है 9215206। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ये है 9215206। इसके अलावा आप हमें इंटरनेट पर लाइव सुन भी सकते हैं www.radio.government.pk पर।
That's right, that is radio.gov.pk. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں محمد فرحان مغل صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. جی فرحان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان کا عمل ہوتا ہے وہ اس کی سوچ سے منسوب ہوتا ہے. جب تک آپ کی سوچ مثبت نہیں ہوگی تو آپ کا عمل کیسے مثبت ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں. چنانچہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے, تبدیلی سوچ کے بدلنے سے آئے گی. صحیح, بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا بھی ایک سوچ, ایک نظریے کے ہی نتیجے میں تھا. ایک سوچ تھی جس نے ہمیں اس ملک کو, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا. اور آج اگر ہم مشکلات کا شکار ہیں تو ہم پیچھے بیٹھ جائیں یا تنقید کرنے لگ جائیں. تنقید تو ہر کوئی کر سکتا ہے, لیکن اگر ہمارے ارد گرد کچھ گند ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو ان مسائل کو ہم ہی نے سنوارنا ہے. یہ اٹس آور میس, ہم ہی لوگوں نے مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے سعدیہ, 100 باتوں کی ایک بات کہ انسان کی سوچ اس کا عمل بنتی ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ بدل لیتے ہیں, اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیتے ہیں, وہی فرحان مغل صاحب کی بات ہے, تو ہم بہت سی چیزوں کو بدل سکتے ہیں اپنے اندر. تو کیوں نہ ہم وہ تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیں, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کریں. تو سب سے اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ ٹریک. جی بالکل بالکل صحیح کہا. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. کیا بات ہے, کیا بات اقبال نے یہی کہا, اور اقبال کے اسی خیال کو, اسی میسج کو لے کر ہم نے چلنا ہے. کیوں جا بالکل صحیح, بالکل صحیح, کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا عدیلہ ظفر کو. جی عدیلہ, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے ہمارا اپنا گھر ہے. اگر ہمارے گھر میں کسی کی کچھ غلطیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کو, ہم بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں اور اپنے کاموں کو چھوڑ دیں. اگر ہم نوجوانوں میں اتنی صلاحیت ہے تو ہم لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ہم سے انسپائر ہوں اور وہ ہمیں کاپی کرنا شروع کر دیں. اچھا, مثلا ایسا کیا کام کریں گی آپ؟ ایسے کام میں جیسے دیکھو آپ ساتھی کے دیکھیے, ہم لوگ جیسے یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, ہائی ڈگریز لے کے آتے ہیں, ہمارے دماغ میں یہ ویژن ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی خاصی ہائی فائی قسم کی جاب ملے, ہم سے پڑھے لکھے ہیں تو ہم لوگ لو لیول کا کام کیوں کریں. لیکن آج کل جیسے نوجوان ہے وہ باہر اگر جائے گا تو وہ باہر جا کے گوروں کے کتے بھی نہلائے گا, برتن بھی دھوئے گا, روڈوں پہ کام بھی کرے گا. لیکن دیکھیے اگر وہی نوجوان اپنی خودی کو بلند رکھے, اگر اس کو نوکری نہیں ملتی, وہ چھوٹے لیول کا ہی کوئی کام کر لے لیکن اپنے ہاتھ سے کمائے, تو کیا اس میں وہاں پہ سنت پوری نہیں کرتا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے, آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جنہوں نے, وہ نوجوان جنہوں نے اپنی تعلیم میٹرک تک کی ہوئی ہے, وہ نوجوان جنہوں نے ماسٹرز ڈگری لی ہوئی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ایک ہی کام کریں گے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک ہی جگہ سے سٹارٹ لے لیں, چاہے چھوٹے لیول سے لے لیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سفارشیں یا جو بھی یہ فیورزم چل رہا ہے, اس کی بیس پہ اگر کسی کو نوکری ملتی ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک ہی, ان لوگوں کا لیول جو ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا؟ بات لیول کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہر انسان کو پیدا کیا ہے تو ہر انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں بھی ہیں. ضروری نہیں کہ جو میٹرک پاس بندے کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ ماسٹرز بندے کے پاس. کیا بات کی آپ نے؟ تو ہر بندے کو اپنی صلاحیت کو یوز کرنا چاہیے, وہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائے. بات خود ہی کی ہے, بات صلاحیت کی بھی نہیں آتی. بات یہ بھی نہیں کہ کوئی کیسے ڈیفائن کرتی ہیں آپ اقبال کی خودی کو؟ آپ نے 2-4 دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے, خودی, جو بہت گرینڈ مطلب ہے. اس پہ آبدہ سے بات کرتے ہیں. آبدہ, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے دے دیا تھا نوجوانوں کو. آپ کیا کہتی ہیں, کیا سمجھ آتی ہے آج کے نوجوان کو, کیا ہے خودی؟ خودی یہ ہے کہ آپ کو کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے, یا پھر آپ کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی جگہ پہ. آپ میں اتنی پاور ہو کہ آپ اپنی اون پہ اپنے آپ کو آگے لے جا سکو, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکو. یعنی کہ کوئی بھی کیسے بھی حالات ہوں, کیسی بھی پرابلمس ہوں, آپ کو ان میں سے نکلنا آنا چاہیے. اچھا سعدیہ, ایک سب سے بڑی چیز جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے ہم نوجوانوں کے لیے, وہ یہ کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے کچھ چیزوں میں, تو مطلب ہم لوگوں کے لیے خود ہی مسئلہ بنے گا. تو اس بارے میں اگر میں, فرحان مغل, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام جو کریں اس میں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں؟ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, یوں تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ,
بے شک. لیکن افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. کیا بات؟ ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا, تبھی ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا کر پائیں گے. صحیح صحیح. بالکل صحیح. میرا خیال ہے جو قائد کا ایک سلوگن ہے نا, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن, یہ تمام پرابلمس کا حل ہے, اور ہمیں ان سب پرابلمس کا حل خود نکالنا ہے یکجا ہو کر. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری منزل یا ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. اگر ہمارا ویژن ہی کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیے, آپ نے ابھی بہت مثبت باتیں, بہت پازیٹیو چیزیں بولنی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں ایک ایسی طالبہ موجود ہے جو کہ ہماری ان خیالات سے کہیں نہ کہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہے. جاسم وہ قائل ہو چکی ہوں, کیا پتا. تو آئیے پوچھتے ہیں, جی کیزیا جیکسن کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, ہم نے یہاں بہت دفعہ تبدیلی سب بدل رہا ہے یہ سنا ہے, لیکن مجھے یہ سب ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, آپ جو یہ بات کریں کہ تبدیلی, آپ نے یہ تبدیلی صرف سنا ہے, کہ آپ نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ اس پہ عمل کرنا میرا کام نہیں ہے, میں نوجوان ہوں, جو بڑے ہیں وہ عمل کریں نا, جن کو ڈیوٹی کرنی تھی. نوجوانوں نے ہی تو راستہ دکھانا ہے. آپ اس پہ شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی, میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم علامہ اقبال کی پوئٹری کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں تو انہیں اپنے نوجوانوں سے بہت امیدیں ہیں, وہ ذرا بھی نا امید نہیں ہے. انہیں کا ایک شعر ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو گویا وہ اس میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نوجوان ہی مل جائیں تو ہم اپنے بڑوں کی ہوئی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. کیونکہ پاسٹ کے اوپر یا ماضی کے اوپر رونا پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہم نے اب جو کچھ کرنا ہے, حال ہمارے ہاتھ میں ہے اور مستقبل بنا ہم سکتے ہیں. ہاں, ماضی پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں. بالکل صحیح. ساتھ ہی سامعین, ہم شامل کریں گے فرحان مغل کو ایک نظم کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارے ایک ایسے نوجوان شاعر ہیں جو کہ پازیٹیو اپروچ لیے ہوئے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ تبدیلی ہم نوجوانوں سے ہی ممکن ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. نمبر ہے 051-921-5206. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 921-5206. جی جناب. یہ میں نے نوجوانوں کے موٹیویشن کے لیے ایک نظم لکھی ہے. نہیں ہوں مایوس میں اس گھڑی سے کہ جس گھڑی میں یہ مشکلیں ہیں, کہ مشکلیں ہی تو زندگی ہیں. ہاں, میرے بازو میں اتنا دم ہے کہ آنے والی تلخ ساتوں سے لڑا دوں خود کو. گر مجھ سے دھرتی طلب کرے جاؤں, مٹا دوں خود کو. میں نوجوان ہوں, مجھے ہی کل کو سنوارنا ہے, تو آؤ مل کر بڑھے نا ہم سب, تو آؤ سنگ سنگ چلے نا ہم سب. یہ عہد کر لیں کہ سخت رستوں سے بھی چلیں گے, ہمیں ہے بڑھنا سو ہم بڑھیں گے. خواہ ہو کیسی بھی رکاوٹ نہ ہم رکیں گے. وقت کی رفتار سے چلیں گے, تو آؤ سارے کے ہاتھ تھامیں کہ وقت تبدیلی آ گیا ہے, سو وقت تبدیل کر چلیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ویری ویل ڈن. بہت بہت شکریہ فرحان مغل صاحب. آپ کی یہ نظم میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دلوں کو چھو گئی ہے. تھینک یو سو ویری مچ فرحان مغل صاحب. جی, تو واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پہ. سعدیہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی ہاں, کہ یہی ہے تبدیلی کا وقت. ہم یوتھ ہی چینج لا سکتے ہیں, ہم نوجوان ہی ہیں جو تبدیلی بنا سکتے ہیں, اپنے ملک کو کسی ایک راہ کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. جی, تو عدیلہ ظفر, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نوجوان تبدیلی لائیں گے؟ جی, مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ صرف ہم نوجوان ہی تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم لوگوں نے سب کو بہت دیکھا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ صرف نوجوان, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, جو نہیں بھی پڑھے لکھے, ہم اپنے یوتھ کو کیوں ضائع کرتے ہیں, ہم اپنے ٹیلنٹ کو کیوں ضائع کریں. اچھا, اب ہم کیونکہ اس کے اختتام کی طرف جانے والے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اپنے طور پر جو آپ لوگوں کا تجربہ ہے اس بیس پر آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو کوئی میسج دینا ہو تو آپ کیا دیں گے؟ سوری, میں یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہے, تو کال لیتے ہیں. جی ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں ابتاباد سے فلک بات کر رہی ہوں. جی فلک, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا, آپ لوگوں کا, جو آپ لوگ نوجوان نسل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھینک یو. آج کل بہت ساری خامیاں بھی ہیں, کیونکہ ہم میں ہی خامیاں جو جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. کوئی شک نہیں. میں کیزیا کی بات سے اختلاف کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ
हमारा जो मतलब बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ करना चाहिए। सही सही, तो बिल्कुल सही। जैसे देखिए हमारे बुजुर्गों ने तो जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने आगे जो है हमारे या जो कुछ किया, मतलब जैसे कि कायद ने एक दफा कहा था कि हम लाइन है तूफान से कश्ती निकाल क्या बात कर, है। मुल्क को रचना मेरे बच्चों संभाल कर। क्या बात है, क्या बात है। तो देखें कि अब हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। जाजिम आप बताएं कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? क्या आप भी नौजवान हैं, आपने बिल्कुल क्या सही। किया? देखिए फलक, सबसे पहली बात है कि अपनी सोच को बदलना ही बहुत बड़ी बात होती है, अपनी सोच को सबके सामने लाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम में कॉल की और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और जहां तक आपने तब्दीली की बात की, कीजिया जैक्सन की बातों से बिल्कुल सही बात है आपकी कि इख्तलाफ तो मैं भी करता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि सोच की तब्दीली हमारे अंदर है और हम खुद उसे तब्दील कर सकते हैं। किसी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो मेरा ख्यालात थे मैंने वो आप लोगों के सामने रखे, लेकिन आप लोगों की बातों से कुछ हद तक अब मैं भी एग्री करती हूँ कि हम तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने सिस्टम को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। हमारा ट्रैक चलेगा यहाँ पर और उसके बाद हम जाएंगे इख्तिताम की जानिब। जी सामीन, बिल्कुल वही बात, जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, नए साज बदले गए। क्या बात है। तो जनाब उसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत ही शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का। और साथ ही साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अपनी उम्मीद कभी मत छोड़िए, ये मुल्क आपका है, इसको अपनाइए, कभी बाहर भागने की कोशिश मत कीजिए, शॉर्टकट्स आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और हम नौजवान ही इस मुल्क की तकदीर बना सकते हैं इंशाल्लाह। और नेगेटिव सोच से जिस हद तक हो सके आप बचिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपने जीनी है, ये मुल्क आपका है, आपने बनाना है। अपनी कोशिशों से इसको किसी ऐसे मुकाम पर लाइए कि ये तरक्की की राह की तरफ गामजन हो जाए। बिल्कुल सही। और आपको, हमको और हम सबको, हमसे पहले वालों को और आने वालों को इस पर फख्र हो। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। टेक केयर।